اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بلکہ اسی کو پکارو گے سو اگر وہ چاہے تو اس مصیبت کو ہٹا دے گا جس کے لیے اسے اللہ کو پکارتے ہو، پھر اس کو بھول جاؤ گے جن کو شریک کرتے ہو۔ آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول امتوں کی طرف بھیجے، پھر ہم نے ان کو نافرمانیوں کے سبب سختیوں اور مصیبتوں میں مبتلا کر دیا تاکہ وہ عاجزی کریں اور ہمارے سامنے گڑ گڑائیں، اور ہم معاف کرنے والے ہیں۔ آیت نمبر 43 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو جب ان کو ہماری سزا پہنچی تھی تو وہ کیوں نہ گڑگڑائیں، لیکن ان کے دل سخت رہے اور شیطان ان کے عمل بد کو ان کے خیال میں خوشنما کر کے دکھاتا رہا۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب انہوں نے اس وارننگ کو جو ان کو دی گئی تھی بلا دیا تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ وہ بہت خوش ہو گئے ان چیزوں سے جو ان کو دی گئی تھی، تو ہم نے ان کو اچانک جا پکڑا اور وہ بہت اس وقت مایوس ہوئے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی گئیں، اور ساری تعریفیں اللہ کے لیے سزاوار ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ آیت نمبر 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافرین سے فرما دیجئے کہ کیا تم نے غور کیا کہ اگر اللہ تمہارے کان اور آنکھیں چھین لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا اور کون معبود ہے جو تمہیں بخش دے؟ غور کرو، ہم کس طرح اپنی آیت بیان کرتے رہتے ہیں، پھر بھی یہ منہ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 47 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ یہ بھی فرما دیجئے ان سے، ذرا غور کرو، اگر تم پر اللہ کا عذاب بے خبری میں یا خبر آنے پر آ جائے تو ظالموں کے سوا کیا کوئی اور بھی ختم ہوگا؟ آیت نمبر 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے تمام رسولوں کو صرف خوشخبری سنانے والا اور صرف ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، پھر جو ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کو نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم و رنج ہوگا۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو ہماری آیت کو جھوٹا کہے گا تو ان کو ان کی نافرمانیوں کے سبب عذاب ہوگا۔ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے، میں تم سے یہ نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں غیب کی باتیں جانتا ہوں، اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو صرف اس کی اتباع کرتا ہوں جو مجھے وحی کی جاتی ہے۔ آپ یہ بھی کہہ دیجئے، کیا ایک جس کی آنکھیں ہیں اور دوسرے کی آنکھیں نہیں ہیں تو وہ کیا برابر ہے؟ تو پھر تم کیوں غور نہیں کرتے اور کیوں نہیں سمجھتے؟ آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صرف ان کو ڈرائیں جو اپنے رب سے اس سبب سے ڈرتے ہیں کہ وہ اس حالت میں وہاں جمع ہوں گے جہاں اللہ کے سوا ان کا کوئی ہمدرد نہ ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہی ہوگا، تاکہ وہ اللہ ہی سے ڈریں۔ آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان کو اپنے پاس سے نہ نکالیے جو صبح اور شام اپنے رب کو ہی پکارتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے ہیں اور اسی کی بندگی کرتے ہیں اور اسی کی رضا کی طرف رہتے ہیں۔ اس کے حساب سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اور آپ کے حساب سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اسی طرح تم پر ہم نے بعض لوگوں کو بعض دوسرے لوگوں کے ذریعے سے آزمائش میں ڈال دیا ہے تاکہ یہ کہا کریں کہ کیا ہم سب میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا ہے؟ کیا یہ بات نہیں ہے کہ اللہ اپنے قدردانوں کو خوب جانتا ہے؟ آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جب آپ کے پاس وہ لوگ آئے
یہ مومنین جو ہماری آیت پر پورا یقین کرتے ہیں آپ کے پاس آیا کریں تو آپ فرما دیجئے کہ تم پر سلامتی ہو، تمہارے رب نے اپنی رحمت اپنے اوپر لازم کر لی ہے۔ جو تم میں نادانی کی وجہ سے برا کام کر لیں پھر وہ توبہ کر لیں، اپنی غلطی سدھار لیں تو اللہ کی یہ شان ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے اور بڑی مہربانی کرتا ہے۔ آیت نمبر 55 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسی طرح ہم آیت بیان کرتے ہیں تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے۔ آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ مجھے اس سے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہارے خیالات کی اتباع نہیں کروں گا کیونکہ میں گمراہ ہو جاؤں گا اور سیدھی راہ پر چلنے والوں میں سے نہیں رہوں گا۔ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میرے پاس تو دلیل ہے جو میرے رب کی طرف سے ہے اور تم اس کی تکذیب کرتے ہو، وہ میرے پاس نہیں ہے جس کے لیے تم جلدی کرتے ہو، باجز اللہ کے کسی دوسرے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ سچی بات کہتا ہے اور سب سے اچھا فیصلہ بھی اسی کا ہوتا ہے۔ آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جن کے لیے تم جلدی کرتے ہو تو میرا تمہارا باہمی قصہ فیصلہ ہو چکا ہے اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تمام چھپی ہوئی چیزوں کے خزانے تو اللہ ہی کے پاس ہے، ان کو اس کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا اور وہی زمین اور پانی کی چیزیں جانتے ہیں اور کوئی ایسی جگہ نہیں جس کو وہ جانتے ہیں اور کوئی دانہ جو زمین میں اندھیرے حصے میں بھی ہے تو اللہ اس کو دیکھ لیتا ہے، مگر یہ ساری چیزیں کتاب میں لکھی ہیں۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ وہ ہے جو رات میں تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے اور جو تم دن میں کرتے ہو وہ اس کو بھی جانتا ہے، پھر تم کو دن میں جگا دیتا ہے، پھر تم کو اسی کی طرف جانا ہے، پھر تم کو بتا دے گا جو تم کیا کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم و صدق مولانا رسولہ الکریم۔